السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا عنوان ہے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک تمام صحابہ کرام سے ہمارے سنت والجماعت محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو سب سے پہلے اٹھنے والے ہم لوگ ہیں۔ یاد رکھیے گا، اپنے یہاں یہ کہا جاتا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ جی نہیں، دمادم مست قلندر سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر۔ آج بات ان کی ہوگی جو داماد رسول ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج ہیں، نوجوانان جنت کے سردار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں۔ چوتھے خلیفہ ابو تراب علی بن ابی طالب کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیے گا، محرم کی مناسبت سے کچھ لوگ ہیں جو ماتم کرتے ہیں، جو روافض اور شیعہ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو خوشی مناتے ہیں، جو نواسب خارجی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ برا بلا کہتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جو بھی برا بلا کہے گا ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تینوں خلفاء کے بعد سب سے افضل جن کا مقام ہے وہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں سب سے پہلے اسلام لانے کی توفیق کسے ملی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کس کے آنکھ میں ڈالا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے، کفن دینے کا شرف کسے ملا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کوفہ کو اسلامی سلطنت کی راجدھانی کس نے بنایا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو بکر نام سے، عمر نام سے، عثمان نام سے بڑی محبت تھی۔ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ 586 حدیثیں ان سے مروی ہے۔ اب آئیے ذرا ان کی زندگی کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو اپنا سسر بنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو کو اپنا داماد بنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، یعنی ٹوٹل 33 اولاد تھی۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14۔ واقعہ کربلا کی مناسبت سے شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں، لیکن ناصبی اور خارجی لوگ خوشی مناتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 599 اور 600۔ وقد آکس الرافضہ وشیعہ یوم عاشورہ النواسب۔ اس دن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب آئیے ذرا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہوئے چلے۔ نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں۔ ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، والد اور والدہ دونوں ہاشمی ہیں۔ ہجرت کے وقت 23 سال کے تھے۔ کنیت ابو الحسن ابو تراب، ابو الحسن کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے بیٹے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ 8 سال کی عمر ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا داماد بنایا۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 156، حدیث نمبر 10305۔ ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ ابو تراب، مٹی کے باپ، یہ لقب کب ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 441۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور کہا این ابن عمک، کہاں ہے چچا کا بیٹا؟ تو کہا کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی، میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تو وہ غصہ ہو کر یہاں سے نکل گئے اور کچھ نہیں کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظر این ہوا، دیکھو کہاں ہے وہ۔ مسجد میں گئے تو دیکھا موجود ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چادر جو آپ کے پہلو سے گری ہوئی تھی، جسم پر مٹی تک لگے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے مٹی کو، دھول کو جھاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے قم ابا تراب، قم ابا تراب، مٹی کے باپ اٹھ، مٹی کے باپ اٹھ۔ یہ بہت بہترین لقب تھا۔ کیا مقام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، علی مرتضیٰ کا، حیدر کرار کا، شیر خدا کا، کیا مقام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کامل ایمان والا ہی محبت کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافقی دشمنی کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 78۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے پکا مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3712، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کے دوست ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3713، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو یہاں مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ محبت کرنے والا مراد لے سکتے ہیں، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں مولا کا معنی یہ نہیں ہے کہ تصرف کرنے والے، اختیار رکھنے والے، جی نہیں، محبت کرنے والے، مددگار، نصرت، دوست، یہ مراد ہے۔ اگر بولیں گے تصرف کرنے والے ان کو بھی اختیار حاصل ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جہنم کو بھی کہا گیا مولا، ہی مولاکم وبئس المصیر، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 15، کہ جہنم ہی ان کے لیے مولا، یعنی جہنم ہی رفیق ہے، دوست ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو پتا چلا مولا علی مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو اختیار حاصل ہے، ورنہ جہنم کو کیا کہیں گے پھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3719، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ پھر آگے کہا، میری طرف سے عہد و نقض، میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے بالکل مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفاء پر بیعت کیوں کی؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا میں خلافت کا حقدار ہوں؟ اور یہ جملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہیں، کیا اس سے پتہ چلتا کہ آپ خلیفہ بنیں گے؟ ایسے ملتے جلتے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی خلیفہ ہو جائیں گے؟ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2472، جلیبیب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ تو کیا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں؟ بولیں گے؟ وہ تو بیچارے شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا اشریین، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہم منی وانا منہم، صحیح بخاری کتاب الشریک حدیث نمبر 2486، کہ وہ لوگ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ تو کیا وہ قبیلے والے بھی کہیں گے کہ جی یہ جملہ میرے لیے کہا گیا تو ہم لوگوں کو خلیفہ بننا ہے؟ یاد رکھیے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 118، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان دونوں کے ابا ان دونوں سے بہتر ہیں۔ ایک جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ میں دار الحکمہ ہوں اور علی دروازہ ہیں، تو یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3723، انا دار الحکمہ و علی بابوہا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ھذا حدیث غریب منکر، یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، مستدرک حاکم کتاب معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4637، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ یاد رکھیے گا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کہا، ترجمہ نمبر 2052 میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 میں، جعفر بن محمد فیہ جہال ھذا موضوع، یہ روایت موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2404، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور کہا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ سب میرے اہل میں سے ہیں، تو یہ اہل بیت میں سے ہیں،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3748۔ کیا مقام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنے بہادر ہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر میں ہراول دستے میں شامل ہیں، یعنی آگے ہیں۔ مشرکین نے 3 بہادر بھیجے، عتبہ، شیبہ، ولید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیجا 3 کو، عوف بن افرا، معوذ بن افرا، عبداللہ بن رواحہ۔ لیکن مشرکین کی طرف سے جو 3 آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہ، ہم اپنے چچیروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بھیجا۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2665۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ بن حارث۔ حمزہ نے شیبہ کا کام تمام کیا، علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کو آڑو ہاتھوں لیا، عبیدہ کو زخم لگا اور عتبہ واصل جہنم ہو گیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر جواں مردی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکل رہا تھا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کر رہی تھی، تو پانی کون بہا رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4075۔ کانت فاطمہ تغسلہ علی بن ابی طالب یسکب الماء بالمجن، وہ پانی بہا رہے تھے۔ شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر یاد کیجئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سامنے آئی۔ کفار جو تھے 10,000 کا لشکر لے کر آ گئے، پہلوان تھا ان کا، بہادر تھا، عمرو بن عبد ود، وہ چیلنج کر رہا تھا۔ معلوم ہے اس کے چیلنج کو کس نے سویکار کیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ السنن الکبریٰ بہقی کتاب السیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 132 حدیث نمبر 18350۔ عمرو بن عبد ود بولا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ میں یبارز۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا لہا یا نبی اللہ، میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانتے نہیں ہو یہ عمرو بن عبد ود ہے، پہلوان ہے، اس لیے علی بیٹھ جاؤ۔ عمرو بن عبد ود نے پھر کہا این جنتکم التی تزعمون انہ من قتل منکم دخلہا، ارے کہاں ہے وہ جنت جس کے بارے میں تم کہتے ہو شہید ہوگے تو اس میں داخل ہو جاؤ گے، کہاں ہے دکھاؤ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجلس، بیٹھ جائیے۔ تیسری بار للکارا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ انا، میں، جانتے نہیں ہو؟ ارے وہ عمرو بن عبد ود ہے، پہلوان ہے وہ۔ عمرو بن عبد ود نے کہا من انت، تم کون ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا علی، میں علی ہوں، علی بن ابی طالب۔ عمرو بن عبد ود نے کہا غیرک یا ابن اخی من اعمامک من هو اسن منک فانی اکرہ ان احریق دمک، تمہارے علاوہ کوئی اور ہو تو ذرا اس کو بھیجو، بڑے بزرگوں کو، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، تم جیسے سے نہیں، تم سے جو بزرگ ہیں ان کو ذرا بھیجو، میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ لیکن واللہ ما اکرہ ان احریق دمک، لیکن اللہ کی قسم مجھے تمہارا خون بہانے میں ذرہ برابر کچھ بھی کراہت نہیں ہے۔ وضربہ علی حبل العاتق، مارا اور اس کے بعد پچھاڑ دیا۔ لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، دیکھا آپ نے، اس لیے شیر خدا ہے۔ 7 ہجری کا واقعہ ہے، غور کیجئے، غزوہ خیبر، مرحب کے قلعے کو کس نے فتح کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3701۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدہ، کل میں ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح نصیب فرمائے گا۔ رات بھر لوگ سوچتے رہے شاید کہ جھنڈا ہمیں ملے گا، کس کو مل سکتا ہے؟ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب لوگ جمع ہو گئے اور سب کو امید تھی کہ جھنڈا انہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کہاں ہے؟ این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ تو کہا گیا یشتکی عینیہ، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ۔ جب وہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کے آنکھ میں ڈالا، بصق فی عینیہ، اس کے بعد آنکھ ایسی اچھی ہو گئی پتہ ہی نہ چلا کبھی آنکھ خراب تھی۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ وقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ یہ ہمارے مثل نہ ہو جائے، مسلمان نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب اس کے میدان میں اترو تو پہلے اسلام کی دعوت دو اور اتنا بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق ہیں، یہ ذرا بتانا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم فواللہ لان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ لال اونٹ سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں لال اونٹ بہت اہم ہوا کرتا تھا۔ مرحب کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1807، سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مرحب نے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ سے لیس ہوں، بہادر تجربہ کار ہوں، جب جنگ چھڑنے لگتی ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطر المجرد اذا الحروب اقبلت تلحب۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس شیر کی طرح جو جنگلوں میں ڈراؤنی صورت میں ہوتا ہے، میں لوگوں کو ایک ساکھ کے بدلے اس سے بڑا پیمانہ دیتا ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ او فیہم بالسا کیل السندرہ۔ اللہ اکبر۔ پھر علی نے مرحب کے سر پر ایک ضرب لگائی تو وہ قتل ہو گیا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ سب اس کی بہادری دھری کی دھری رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کرا دیا علی بن ابی طالب کے ہاتھوں۔ یاد رکھیے 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے، مدینہ میں اپنا جانشین کس کو بنایا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ حدیث نمبر 2404، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ کا جانشین بنایا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام کیسا ہے جیسا کہ ہارون کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت سے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ یاد رکھیے گا ایسے جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کے لیے بھی کہیں تو کیا وہ بھی خلیفہ بنیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب منافقوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا ہارون کی وفات علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہوئی ہے۔ نمبر 3، ہارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی نہیں تھے بلکہ وہ خود نبی تھے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو خود نبی تھے اور وزیر بھی تھے، تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، وصی تھے؟ جی نہیں۔ نمبر 4، غزوہ بدر میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنا نائب بنایا تھا، تو کیا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں گے کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، وہ ممتاز خطباء صحابہ میں سے یعنی بہترین تقریر کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 حدیث نمبر 1287، یا نبی اللہ انی لست باللسن ولا بالخطیب، میں فصیح اللسان خطیب نہیں ہوں، میں اچھا خطیب نہیں ہوں، تقریر نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی فانطلق فإن اللہ یثبت لسانک ویہدی قلبک، جائیے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ طاقت دے دے اور آپ کے دل کو ہدایت دے دے، آپ بہترین تقریر کریں گے۔ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں موجود تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ 63 اونٹ ذبح کیے اور 37 اونٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے، تو ٹوٹل 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1218، فتح مکہ کے موقع کی خبر کافروں کو دینے کے لیے حاتب ابن ابی بلتہ نے ایک عورت کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا وحی کے ذریعے کہ وہ عورت کہاں ہے، تو کس کو بھیجا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بھیجا کہ آپ جائیے روضہ خاک پر وہ عورت ہے اور اس سے وہ خط لے کر آئیے۔
صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ حدیث نمبر 2494۔ کیا مقام و مرتبہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی لکھتے تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر انہی کو موقع ملا ہے، بہترین لکھنے والے بھی تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2699۔ جب کہا گیا رسول اللہ لفظ مٹا دو، وہ جو قریش کی طرف سے آئے تھے وہ چاہتے تھے کہ جی نہیں، رسول اللہ نہ رہے، کیونکہ اگر رسول اللہ ہم مان ہی لیں گے تو جھگڑا کیا۔ لیکن کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا امحو رسول اللہ، آپ رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیجئے، تو انہوں نے کہا لا واللہ لا امحوک ابدا، میں کبھی بھی آپ کو مٹا نہیں سکتا، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا ہی نہیں سکتا۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ حاذا ما قاض علیہ محمد بن عبداللہ، اور اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا مقام و مرتبہ ان کا؟ کہا دین کا دار و مدار عقل پہ نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 162۔ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، کہ اگر دین کے اندر عقل سے کام لیا جاتا تو موزے کا نچلا حصہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو صاف کیا جائے اونچے حصے کے مقابلے میں، تو گندگی تو نیچے ہی لگی رہتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی بھیجا کہ جتنی بھی قبر اوپر اٹھی ہوئی ہے اس کو زمین کے برابر کر دو، اور جتنے مجسمے اسٹیچو ہیں اس کو ختم کر دو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 969۔ غور سے یاد رکھیے گا۔ ابو حیاج اسدی سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ ابو حیاج اسدی سن لو، میں تمہیں بھیج رہا اس مہم پر جس مہم پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کسی بھی تصویر مجسمے اسٹیچو کو نہ دیکھنا مگر ختم کر دینا، اور اونچی قبر جہاں ملے اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیں گے قبہ بنایا جائے، قبروں پر بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائے؟ ان کو تو یہ حکم ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قبر جو اٹھی ہوئی اس کو زمین کے برابر کر دو۔ اب کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر عمل کرتا ہے تو لوگ اس کو بولتے گہرے محبت ہی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ مصورک حاکم کتاب و معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4422۔ پھر اسی طرح مصورک حاکم کتاب و معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4457۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا، کہا ابن عم رسول اللہ وختنہ اردت ان تشق عصا المسلمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، مصورک حاکم کتاب و معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4422، ما غضبنا الا لأننا قد اخرنا عن المشاورہ وإنا نرى ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لصاحب الغار وثانی اثنین وإنا لنعلم بشرفه وكبره ولقد امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة بالناس وهي حي۔ غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ مشورے میں ذرا کچھ کام تھا اس لیے پیچھے رہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل دینا، کفن دفن اس کی تیاری میں تھے، اور میں جانتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ یہ غار یار ہیں اور دو کے دوسرے ہیں، اور میں ان کی عزت اور شرف کو جانتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ دیکھا آپ نے کتنی محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو پیچھے رہے تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، المستدرک حاکم حدیث نمبر 4457، ابن عمت رسول اللہ وحواری اردت ان تشق عصا المسلمین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، کیا آپ چاہتے کہ مسلمانوں کی جماعت میں جدائی ہو جائے؟ اللہ تصرف یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد ان دونوں نے بیعت کر لی۔ اس لیے یہ کہنا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ صحیح نہیں ہے۔ دمادم مست قلندر سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر۔ فدق کی زمین اور خیبر کا حصہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، فحجرت فاطمہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 6726۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ البدایہ و نہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300، روافظ نے بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے اور کس بیانی کی ہے جس کی حقیقت سے وہ خود بھی ناواقف ہے۔ اگر یہ لوگ معاملات کی حقیقت کو جانتے اور کوشش بھی کرتے تو صدیق کی فضیلت ان کے سامنے آ جاتی، اور آپ کی دلیل یہ تھی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدق کے واقعہ میں، اس زمین کے بارے میں، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں کہنے کے لیے تو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہے، تو یہ استدلال کیا اس حدیث سے، دلیل کو دیکھ کر معذرت قبول کر لیتے۔ یہ عجب قوم ہے، جبکہ صحابہ، تابعین، معتبر علماء اسلام کے یہاں ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ یہ بات نہیں کی، کلام نہیں کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح المنہاج میں ذکر کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1759 کے تحت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچی کھچی رہتی تھی۔ نمبر 2، وراثت کے سلسلے میں بات نہیں کی۔ نمبر 3، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ نمبر 4، دونوں ملے لیکن سلام و کلام نہیں کیا، ایسی کوئی روایت نہیں ملی۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ کام میں مشغول تھی تو نہیں جا سکی۔ اور ایک بات اور ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھ سکتے، تو کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ؟ جی نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی۔ السنن الکبریٰ بیہقی کتاب قسم الفی حدیث نمبر 12735، ثم ترضا حتی رضیت، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302 پر یہی آیا ہے۔ اس کے بعد زید بن علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کی تائید کرتے ہیں، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 303، اما انا فلو کنت مکان ابی بکر لحکمت بما حکم به ابو بکر فی فدق، اگر میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے فدق کے واقعہ میں اور خیبر کی زمین کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ گواہی کن کی ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے زید بن علی کی گواہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فاروقی میں بھلائی اور خیر خواہی کے محور رہے۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب حدیث نمبر 1875، علی اقضانا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی ہم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ بھلا بتائیے، دشمن کو اپنی بیٹی کوئی دے سکتا ہے؟ فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کے ساتھ تھے، اور آپ کو معلوم ہے بچانے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا تھا۔ تو کیا کوئی دشمن کو بچانے کے لیے بھیجتا ہے؟ مروج ذہب مسعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 345، سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 209، سیر خلفاء الراشدین اس کے اندر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ جو ہیں وہ مارنا چاہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دے کر بھیجا، سلاح دے کر بھیجا کہ جاؤ مدد کرو۔ لطم الحسن وضرب صدر الحسین، حسن کو چاٹا مارا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں مارا۔ کہ آپ کے رہتے ہوئے یہ کیا ہو گیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر، عمر، عثمان نام سے بڑی محبت ہے، اپنے بیٹوں کا نام رکھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو بکر، عمر اور عثمان نام سے محبت ہے، اپنے بیٹوں کا نام رکھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو بکر، عمر اور عثمان نام سے محبت ہے، اپنے بیٹوں کا نام رکھا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 583 586۔ یاد رکھیے گا 72 جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا، اس میں ابو بکر، عمر اور عثمان بھی نام کے شہید ہوئے، لیکن ان کا نام نہیں لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ
وہ ابو بکر یاد آ جائیں گے، وہ عمر یاد آ جائیں گے، وہ عثمان یاد آ جائیں گے، تو محمد اکبر، محمد اصغر لکھا ہوا ملے گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں صفین کے بعد واپس آیا اور کہا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 526 ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، اے لوگو معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور کارنامے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے دور خلافت میں جو نافذ تھا اس کو نافذ رہنے دیا۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3707۔ خرید و فروخت کے لیے منڈیاں بنوائی۔ علی کے زمانے میں سپریم کورٹ کی حالت اور اچھی ہو گئی۔ آج ایک واقعہ دیکھتے ہیں، حلیۃ الاولیاء ابن جوزی رحمہ اللہ کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 14 کے اندر ہے۔ ایک یہودی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شرح کے یہاں جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو جاتی ہے، یہودی رات کے اندھیرے میں اٹھا لیتا ہے، بازار میں بیچتے رہتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو میری زرہ ہے، اس نے کہا نہیں میری ہے کیونکہ میرے پاس ہے۔ دونوں قاضی شرح کے پاس پہنچے، قاضی شرح نے کہا یہ تو آپ کی لگتی ہے لیکن دلیل کیا ہے؟ تو کہا میرے دونوں بیٹے گواہی دیں گے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قاضی شرح نے کہا بیٹے کی شہادت اور گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ یہودی جاؤ لے جاؤ، یہ تمہارا ہی زرہ ہے۔ قاضی شرح نے جب ایسا فیصلہ سنا، دیکھیے قاضی کیسے تھے، سپریم کورٹ کے جج کیسے تھے، یہ نہیں دیکھا امیر المومنین ہے، نہ، جو حق ہے وہ حق ہے، چاہے اپنے وقت کا کوئی آدمی کیسا کیوں نہ رہے اور دوسرا کیوں نہ رہے، ہر ایک کو انصاف ظاہری طور پر جو ہے وہ رہے گا۔ وہ یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے، اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ یہودی نے کہا اشہد ان ھذا الحق، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان درع درو، میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں اور یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جا تو ہی رکھ لے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 391۔ اب آئیے دیکھتے ہیں 36 ہجری میں جنگ جمل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیوں ہے؟ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ دونوں طرف سے 10,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 262 پر یہ واقعہ ہے۔ وَكَانَ مَجْمُوعُ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ 10,000، 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ جمل پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افسوس۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 257۔ یا حسن لیت اباک مات منذ 20 سنہ، حسن تیرے ابا 20 سال پہلے ہی مر چکے ہوتے۔ 37 ہجری میں جنگ صفین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی کے خون کا پہلے بدلہ لیا جائے۔ دونوں طرف سے 70,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 293۔ قتل من الفریقین فیما ذکرہ غیر واحد 70,000۔ جنگ صفین ہی سے خوارج جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ خوارج کی نشانیاں کیا ہے؟ ان کی تلاوت کے قرآن کے آگے تمہاری تلاوت کچھ نہیں ہوگی، ان کی نماز کے آگے تمہاری نماز کچھ نہیں ہوگی، ان کے روزے کے آگے تمہارے روزے کچھ نہیں ہوں گے، اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر کے خوش ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1064۔ 3 دن تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے مناظرہ کیا تو 4,000 کے قریب لوگ واپس آ گئے، وہ لوگ 8,000 چلے گئے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بات چل رہی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لوگوں نے قرآن کو اٹھا لیا اور کہا قرآن ہی کے ذریعے فیصلہ ہوگا، اور 2 آدمی چنے گئے، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے بس وہی ہوگا۔ تو اب خوارج کو یہ اعتراض تھا کہ کوئی انسان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے۔ 3 اعتراضات تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 اور 87، حدیث نمبر 656۔ پھر اسی طرح یہ پورا واقعہ ہے، 3 اعتراضات اور تینوں کا جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو کیسے دیا۔ مصنف عبد الرزاق کتاب اللغت حدیث نمبر 18678۔ اب آئیے ذرا خلاصہ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسان کو انصاف کرنے والا بنایا، اس کو ابو موسیٰ اشعری کو اور عمرو بن عاص کو، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 56، ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا چلے گا۔ تو یہ 2 آدمی کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قرآن کی آیت سے جواب دوں، مان لو گے؟ بولے ہاں۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 95۔ شکار کرتے وقت کا فیصلہ کون کریں گے؟ اگر
حج پہ جا رہے ہیں اور احرام میں اور شکار کر لیا خرگوش کا تو دو تم میں سے انصاف کرنے والے. پھر اسی طرح ایک آیت اور پڑھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک آدمی اس طرف سے ایک آدمی اس طرف سے، یعنی عورت اور مرد دونوں کی طرف سے رہے. تو پوچھا یہ بتاؤ کہ خرگوش کے قتل میں اور عورت کے معاملے میں انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے فیصلہ لیا جائے، تو بھلا بتاؤ یہ بہتر ہے یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درستگی یہ بہتر ہے؟ اسی لیے تو دو آدمی کو چنا گیا تاکہ وہ فیصلہ کر لے. اور فیصلہ کون کریں گے؟ انسان ہی میں سے لوگ کریں گے، قرآن کو سامنے رکھ کے کریں گے. تو وہ لوگ مان گئے. دوسرا اعتراض اس کا جواب یہ تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض یہ تھا خوارج کا، انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان لوگوں کو بھی قتل کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت لیا. اگر وہ مومن ہے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز ہے؟ پھر اسی طرح کسی کو قیدی کیوں نہیں بنایا گیا؟ بھائی جب لڑے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں سے تو قیدی کیوں نہیں بنائے گئے؟ پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج سے تو کیوں نہیں قیدی بنائے گئے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اپنی امی ام المؤمنین کو قیدی بنانے کو تیار ہو جاؤ گے؟ اگر ماں نہیں مانو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے، اور ماں مانو گے پھر قیدی بناؤ گے پھر بھی اسلام سے نکل جاؤ گے. تو قرآن کی آیت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کے لیے مائیں ہیں. خوارج کا تیسرا اعتراض تھا اور عبداللہ بن عباس نے جواب دیا. انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت کہا اپنے نام کے آگے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا جائے. اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہے تو کیا وہ امیر الکافرین ہے؟ خوارج نے کہا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر اپنے نام کے آگے رسول اللہ ہٹا دیا تھا. سہیل بن عمرو جو قریش کے ایلچی تھے ان کے سامنے تو محمد بن عبداللہ لکھا گیا تھا. صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2699. علی افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افضل ہیں اور اپنا نام ہٹا سکتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ تو اس طرح 4000 لوگ واپس آ گئے. اب آئیے لیتے ہیں شہادت علی. ایک خارجی تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ کوفہ آیا اور نماز کے وقت اس نے حملہ کیا. یہ کب کا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان 40 ہجری. 63 سال کی عمر پائی، 4 سال 9 مہینے مسلمانوں کے خلیفہ رہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306 پر علی وہی دفن کیے گئے، قبر کے آثار کو مٹا دیا گیا. نجف عراق میں جو مشہد علی ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نہیں ہے. مشہد علی کو بنو بویا معیز الدولہ کے دور میں بنایا گیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 526 اور کہا جب ان کی بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو تو کہا ویحک انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، تو نہیں جانتی ہے آج علم فضل فقہ پہ ایک آدمی اڑ گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 525 تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134 یہ امتیں گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ لڑائیوں کے بارے میں. الجامع لحکام القرآن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 322 سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے تحت ہے تلک دماء اللہ، وہ بہترین خون تھے، طہر اللہ منہا یدی فلا اغضب بہا لسانی، اللہ نے میرے ہاتھ کو اس سے پاک رکھا، میں اپنی زبان کو خراب نہیں کروں گا. تو پتہ یہ چلا ان لوگوں کا عمل ان کے ساتھ تھا. ہمیں اور آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ہم کہیں بھی پھنس سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، کوٹ کوٹ کر بھر دے، اہل بیت کی محبت بھر دے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. آمین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.